الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں نے اشارہ کیا تھا، یہ پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے اور سورہ فاتحہ حوامیم کا خلاصہ ہے اور حوامیم پورے قرآن کا خلاصہ اور پورا قرآن ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ. تو اس سے پتہ چلا ساری کتابوں کا خلاصہ یہ آیت. حوامیم کسے کہتے ہیں معلوم؟ جس سورت کی ابتدا حامیم سے ہو. بہت ہے، حامیم والکتاب المبین، حامیم تنزیل الکتاب اللہ، بہت ہے حامیم. تو حامیم والی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ تمام صورتیں پورے قرآن کا لب لباب ہے اس میں، اور تمام جتنے بھی حوامیم ہیں سب کا نچوڑ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ آیت، بس یہ آیت تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ. یوں سمجھو تمام انبیاء کی بعثت کا خلاصہ. اس سے آپ اندازہ لگاؤ یہ آیت کتنی زبردست ہے، اس کو کتنا ہمیں سمجھنا چاہیے. گزشتہ سال پورا میں نے سمجھایا، صرف نعبد میں نستعین سمجھا رہا ہوں. گزشتہ مجلس میں مختصر سمجھایا میں نے نستعین کہ کیا مطلب نستعین کا. حقیقت میں ہم عبادت بجا لا ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو، اللہ کی مدد نہ ہو. اس لیے عبادت کے بعد استعانت ہے. نستعین کا معنی کیا؟ ہم مدد طلب کرتے ہیں. اور یہاں پر ہے ایاک،
پہلے گرامر کا قاعدہ ہے کہ جب مفعول کو مقدم لاتے ہیں تو حسر کا معنی تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں، یہ معنی ہوتا ہے۔ ایاک نعبد کا معنی تیری ہی عبادت، ہی یہ معنی ہوتا ہے۔ ایاک کو پہلے لائے، حالانکہ قاعدے کے اعتبار سے بعد میں آتا ہے، لیکن جب پہلے آ جاوے معنی بدل جاتا ہے۔ حسر کا معنی اور کسی کی عبادت نہیں، بس تیری ہی عبادت، اس کو بولتے ہیں حسر۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس کا معنی تجھ ہی سے، یہ معنی کرنا پڑے گا۔ تیری مدد طلب کرتے ہیں یہ نہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ معنی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا عبادت کے بعد استعانت کا لفظ ہے۔ نستعین جو ہے یہ استعانت سے بنا، اس کو مصدر بولتے ہیں، سمجھے؟ تو استعانت یعنی مدد طلب کرنا، عبادت کے بعد استعانت ہے۔ اس کی ایک مناسبت یہ ہے کہ عام طور پر آدمی جس کی عبادت کرتا ہے اس نیت سے، جس کی عبادت کی جاوے اس کو معبود کہا جاتا ہے، یہ عربی لفظ ہے۔ جس کی عبادت کی جاوے اس کو معبود کہا جاتا ہے۔ تو عبادت اس کی جاتی ہے کہ یہ معبود میری حاجتیں پوری کرے گا، میری مشکلات کو آسان کرے گا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا معبود ایسا ہونا چاہیے جو حاجت روا، مشکل کشا۔ اب ہم عبادت کرتے ایاک تیری ہی یعنی اللہ کی، اس سے پتہ چلا اللہ ہی حاجت روا ہے اور مشکل کشا ہے، یہ نکلا۔ اس سے پتہ چلا اگر کوئی اللہ کے ساتھ چاہے نبی کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، فرشتہ کیوں نہ ہو، اس کو حاجت روا سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، شرک ہو گئے، حرام ہو گئے، یہاں سے نکلتا ہے۔ سمجھنا یہ مسئلہ نکلا، اللہ ہی حاجتیں پوری کر سکتا ہے، مشکلات آسان کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو سوال کہ میں تو درزی کے پاس جاتا ہوں تو میرے کپڑے سی دیتا ہے، میری حاجت پوری ہو گئی درزی کے پاس، تو درزی بھی تو میری حاجت پوری کرتا ہے۔ تو آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی حاجت پوری کرتا ہے، یہ سوال ہو سکتا ہے۔ اگر سننا، دعا کرنا، ذرا علمی باتیں ہیں آج، اللہ مجھے آسانی کے ساتھ سمجھانے کی توفیق دے۔ بہت ضروری بات ہے، یاد رکھنا۔ انشاءاللہ یہ مضمون سننے کے بعد آپ کو احساس ہوگا بہت ضروری تھا۔ تو اور سننا، ہم جوتے کی دکان پر جاتے ہیں، چپل کی دکان پر جاتے ہیں، یا کوئی بھی دکان پر جاتے ہیں، ہماری حاجت پوری ہو جاتی، تو وہ بھی تو حاجت پوری کرتا ہے۔
ہمیں مکان بنانا ہے تو معمار ہماری حاجت پوری کرتا ہے. بیمار ہے ڈاکٹر دوائی دیتا ہے ہماری حاجت پوری کرتا ہے. تو یہ کیسا؟ اصل میں یہ نہ سمجھنے کی بنا پر اشکال ہوتا ہے. دنیا میں اسباب دو قسم کے. کون سے دو قسم؟ اللہ سے جو مدد طلب کی جاتی ہے، استعانت جو ہوتی ہے، مدد طلب کرنا، وہ الگ مدد ہے. اور یہ جو میں نے مثالیں دی وہ الگ مدد ہے. ایک استعانت ہے ما تحت الاسباب، اور ایک استعانت ہے ما فوق الاسباب. کیا مطلب ما تحت الاسباب کا؟ ایسی مدد جو مادی سبب کے ساتھ متعلق ہوگا، جس کا سبب پایا جاتا ہو، عالم اسباب. اس کو بولتے ہیں ما تحت الاسباب، اسباب عادیہ، کہ جس کا تعلق، جس کام کا تعلق سبب سے ہو. سبب پایا جاوے تو مسبب کا ترتب فوراً. مثال کے طور پر سبب پانی پیا، یہ پانی پینا سبب ہے، تو اس کا اثر کیا مرتب ہوگا؟ پیاس ختم. اس کو بولتے ہیں مسبب. پانی سبب ہے، پیاس ختم ہونا مسبب ہے. یاد رکھنا، سبب و مسبب. چھری چلانا سبب ہے اور چھری سے کٹ جانا مسبب ہے. آگ سبب ہے، آگ سے کوئی چیز جل جائے، یہ جلنا مسبب ہے. سمجھ؟ تو بعض اسباب ایسے ہیں کہ اس پر مسبب کا ترتب ہو جاتا ہے، یعنی مسبب پایا جاتا ہے. اللہ نے دنیا کو ایسا ہی بنایا. ہم یہ جو بولتے ہیں نا کہ دنیا عالم اسباب ہے، کیا مطلب عالم اسباب؟ یہاں سبب اختیار کرنا پڑے گا. کھانے کے لیے کمانا پڑے گا، ہمارے ذمہ کمانا ہے، سبب اختیار کرنا ہے. بیمار پڑے ڈاکٹر کے پاس جا کر دوائی لینے کی، یہ سب عالم اسباب ہے. دنیا اسباب سے گری ہوئی ہے، سبب اختیار کرنا پڑے گا. ایک بات اور کہہ دوں میں، جب سبب کی بات آئی تو اسباب تین قسم کے. ایک اسباب قطعیہ، یقین، سبب اختیار کرو گے فوراً مسبب مرتب ہوگا یقیناً. اس کو بولتے ہیں اسباب قطعیہ. بھوک لگی ہے، کھانا کھاؤ گے بھوک ختم ہوگی، یہ اسباب قطعیہ. ذرا الفاظ معاف کرنا ہے، علمی ہے آپ کے لیے، اس لیے میں آہستہ سمجھاتا ہوں،
لیکن سمجھنا تو پڑے گا. تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا معنی سمجھو گے ورنہ کچھ بھی نہیں. میں ایسے بھی چلا جا سکتا ہوں, تجھے سے مدد طلب کرتا ہوں, بس ہو گیا. یہ تھوڑی اصل کیا مسئلہ نکلتا ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. بہت غلط فہمیاں ہیں آج. تو اسباب قطعیہ, قطعیہ کسے کہتے ہیں معلوم؟ یقینیہ. سبب اختیار کریں یقیناً مسبب مرتب ہو. چھری چلاؤ گے انگلی کٹ جائے گی, آگ میں انگلی رکھو گے انگلی جل جائے گی. یقینی ہے یہ چیز. پیاس لگی ہے پانی پیو گے پیاس بجھ جائے گی. یقینی ہے یہ سبب. بھوک لگی ہے کھانا کھاؤ گے بھوک ختم ہو جائے گی. یقینی. یہ ہے اسباب قطعیہ یقینیہ. اس سبب کا اپنانا واجب. سننا, یہ سبب کو اختیار کرنا واجب. اگر کسی نے سبب اختیار نہیں کیا گنہگار ہوگا. مثال کے طور پر بھوک لگی ہے کھانا نہیں کھاتا, وہ یوں کہتا ہے میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں, میں کھانے پر بھروسہ نہیں کرتا, میں نہیں کھاؤں گا, اللہ بھوک مٹائے جب ہی بس میں تو کچھ نہیں کروں گا, اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. یہ غلط ہے. یہاں اللہ نے نہیں کہا کہ میری مدد مانگو. کھاؤ, اللہ نے سبب پیدا کیا ہے کھانے کا. اگر بغیر کھائے بھوکا مر گیا کھانا کھا, خودکشی کا گناہ ہو. واجب تھا سبب اختیار کرنا. یہاں تک ہے مسئلہ کھانا نہیں ہے, حرام گوشت ہے کتے کا, کھانا پڑے گا. کتے کا گوشت واجب ہے کھانا اس کو. ایسے وقت میں کتا حلال ہو گیا. نہیں کھاؤ گے کتا مردہ گناہ. دیکھا مسئلہ. پیاس لگی ہے پانی ملتا ہی نہیں, شراب ہے, اگر نہیں پیو گے آپ شراب مر جاؤ گے. شراب پینا واجب. اب اللہ کا حکم ہے شراب پیو, نہ پیو گے تو تم نے کہا. کیوں؟ یہ اسباب قطعیہ میں سے. یہ بھی لکوڈ چیز ہے, اس سے بھی پیاس بجھتی ہے. پانی کی جگہ پانی نہ ہو تو یہ ہے اسباب قطعیہ کا حکم. ہاں ایک بات یاد رکھنا, اب عقیدے کی بات بتاتا ہوں. اسباب قطعیہ میں پانی پیاس بجھا دیتا ہے, کھانا بھوک مٹا دیتا ہے, لیکن پانی اور کھانا اگرچہ اسباب قطعیہ میں سے ہیں پھر بھی وہ اللہ کے حکم کے تابع. یہ بیچ میں عقیدہ سمجھا رہا ہوں, یہ مسلمان کا عقیدہ ہے. کیا مطلب؟ مسلمان تو یہی کہے پانی نے پیاس نہیں بجھائی, اللہ نے پانی میں تاثیر پیدا کی. یہی ایمان. اللہ نے کھانے میں تاثیر پیدا کی. کھانا بھی اپنی تاثیر پیدا کرنے میں اللہ کے حکم کی محتاج.
لکڑی کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج، آگ جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج، پانی ڈبونے میں اللہ کے حکم کا محتاج۔ اگرچہ اسباب قطعیہ ہے لیکن مسلمان اور کافر ان دونوں میں فرق ہے۔ مسلمان یہی کہتا ہے پانی پیاس بجھاتا ہے، لیکن ایک جملہ بڑھائے گا مسلمان اللہ کے حکم، اور کافر کہے گا پانی ہی پیاس بجھاتا ہے۔ ہاں یہی تو فرق ہے مسلمان اور کافر، سمجھے یہ فرق۔ اگر آپ اس وقت دل میں عقیدہ ہے کہ پانی ہی پیاس بجھاتا ہے، بولے نہیں پانی نے میری پیاس بجھا دی، کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے مسلمان کے لیے۔ ہاں ان سے جب پوچھا جائے کہ پانی خود مؤثر بھی ذات ہے، پانی کی ذات میں یہ تاثیر ہے کہ پانی پیاس بجھاوے، اس وقت جب پوچھا جائے تو اس وقت یوں کہو نہ پانی میں تاثیر نہیں ہے، تاثیر اللہ نے ڈالی ہے۔ یہ کہو، سمجھے؟ سرسری بات نہیں ہو رہی، علمی بات ہو رہی ہے، بغور سمجھنا انشاءاللہ۔ تو اسباب قطعیہ، سبب کو اختیار کرنا واجب، سبب اختیار نہیں کیا گنہگار، مر گیا خودکشی کا گناہ، اور خودکشی کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کھانا تھا حرام تھا، آپ کا نہیں تھا دوسرے کا تھا، ارے دوسرے کا کھانا کھا لو، یہاں تک مسئلہ ہے دوسرے کا کھانا ہے وہ دیتا نہیں، میرا ہے نہیں دوں گا، لڑائی کر کے لو، چھینا جھپٹی کر کے لے لو، آپ کی جان بچانی ہے، واجب ہے، ایسے اس کو دینا چاہیے لیکن نہیں دیتا، جائز ہے اس وقت لڑائی۔ دیکھو میں کیا بولتا ہوں الفاظ یاد رکھنا، ہاں غلط اس سے مسئلہ آپ مستنبط مت کرنا کہ بہت اچھا یہ تو کسی کا لوٹ لینا ہے، محسن نے تو جائز کا، میرے پاس کہاں ہے پیسے، ایسا تھوڑی۔ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ سمجھنا، اتنا ہی جتنا اپنی جان بچا سکے، اتنا لینے کا، کب کچھ بھی نہ ہو اور وہ دیتا نہیں، آپ نے قرضہ بھی مانگا قرضہ بھی نہیں دیتا، بھیک بھی مانگی بھیک بھی نہیں دیتا کوئی، اب مشکل ہے جان بچانا، اب کیا کریں، لے لو چھین لو، زبردستی جائز ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن کہاں اسباب قطعیہ ہے، دیکھو میں قطعیہ بار بار بولتا ہوں، سمجھانا ہے کیونکہ علمی لفظ ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا ایک دم، لیکن میں نے سمجھا دیا۔ یقین دنیا میں دوسرا ایک سبب ہے، اس کو بولتے ہیں اسباب ظنیہ، اس سے نیچے ایک درجہ قطعیہ کے مقابلے، قطعیہ میں یقین ہوتا ہے، ظنیہ میں یقین نہیں ہوتا، کہ وہ سبب اختیار کرتے ہیں تو اکثر اس پر مسبب مرتب ہو جاتا ہے، یقین نہیں، سمجھے؟ میں نے پہلے سمجھا دیا تو اب یہ دوسرا سمجھنا آسان ہے، یقین نہیں ہو جاتا ہے، پانی پیو گے پیاس بجھ جائے گی یقیناً، اللہ نے بنایا ہے ایسا، یہ اللہ کی سنت ہے، یاد رکھنا، ایک ہے اللہ کی سنت، اللہ
اللہ کی سنت بدلتی نہیں. کبھی اللہ بدل دیتا ہے. کیوں؟ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے. مثال کے طور پر پانی پیاس بجھا دیتا ہے، لیکن ہمارا ایمان پانی پر پیاس بجھانے کا نہ ہو جائے، اس لیے کبھی اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا ہے کہ آدمی پانی پورا کنواں پی جا رہا ہے، پورا تالاب پی جا رہا ہے، پیٹ بھر جا رہا ہے، لیکن پیاس نہیں بجھتی. ایسی بیماری اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے. اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے. یاد رکھنا میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں. کربلا کے میدان میں یزید کا جو لشکر تھا، اس میں سے ایک آدمی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے فرزند کو، لخت جگر کو پیاس کی بنا پر، بچے کی زبان لٹک رہی تھی، بولا بھی نہیں جاتا تھا، اتنا پیاسا تھا، تو اس کو گود میں اٹھا کر ندی پر گئی پانی پلانے کے لیے، اور یوں کہا ہمیں مت پانی دو، روکا ہے، بچے پر تو رحم کرو. ایسا کہا حضرت حسین نے. تو کیا کیا معلوم؟ یزید کے لشکر میں سے ایک آدمی نے تیر مارا، ایسا تیر مارا کہ سیدھا بچے کے گلے میں، پانی بھی نہیں دیا ایک قطرہ، اور وہی حضرت حسین کے ہاتھوں میں بچہ شہید. اتنا بے رحم کوئی تھا. مسلمان کی بات کرتا ہوں. آج یہ جو اسرائیل کرتے ہیں نا، مسلمانوں نے بھی ایسا کیا تھا. اور کب کی بات؟ صحابہ کے زمانے کی بات کرتا ہوں میں، حضرت حسین کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ. یہ ہمارا عمل کا نتیجہ ہے سب، لیکن بات نہیں سمجھ میں آتی. میں تو کھول کے کہتا ہوں، یہی بات کہتا ہوں میں. یہ ہمارے عمل کی نوسط ہے سب کچھ. جتنے بھی حالات ہیں نا آج مسلمانوں پر، شامت عمل کا نتیجہ ہے. آپ خود دیکھنا چلو ہر مسجد کا حال، آس پاس میں کتنے مسلمان ہیں اور مسجد میں کتنے آتے ہیں؟ 5% نہیں آتے. ابھی تو نماز نہیں ہوئی ہے ہماری 100%. ابھی تو دوسرے سب شعبے باقی ہیں. صرف نماز تھوڑی عبادت، بہت سارے شعبے ہیں. من مانی چلاتے ہیں. من مانی نہیں ہوگا، اللہ رسول کے حکم کے تابع ہونا پڑے گا. یہ حالات اسی کی تو ہے. اللہ خود فرماتے ہیں ارے تم کیوں اتنی زیادہ فکر کرتے ہو؟ مجھے راضی کرنے کی فکر کرو، سارے حالات میں سامان ہوگا. ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، اس کی فکر نہیں. میں صحیح کہتا ہوں، میں تو دیکھتا ہوں آنکھوں سے صاف نظر آتا ہے. اللہ میں کہتا ہوں ابھی نماز میں جتنے آئے ہوں گے اس سے زیادہ ہوٹلوں پر بیٹھنے والے آپ کو ملیں گے، بازاروں میں گھومنے والے آپ کو ملیں گے، طواف نائی پر بیٹھنے والے ملیں گے، آفسوں میں بیٹھنے والے آپ کو ملیں گے. اس سے بھی زیادہ کہاں سے مدد آ گئی؟ جمعہ کو کیوں فرض سمجھتے ہیں؟ جمعہ کو کیوں نہیں بیٹھتے آفسوں میں، دکانوں میں، ہوٹلوں میں، بازاروں میں؟ کیوں بازار بند؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ارے یاد رکھنا، جمعہ جس طرح فرض ہے، مغرب بھی ایسی فرض ہے، عشاء ایسی فرض ہے، فجر ایسی فرض ہے، ظہر ایسی ہی فرض ہے جیسی جمعہ. تو جمعہ کو تو نماز سمجھتے ہیں، دوسری نمازوں کو نماز ہی نہیں سمجھتا. اگر جمعہ جیسی نماز سمجھتا، ہر نماز کے وقت دکان بند ہوتی. کیوں جمعہ کے وقت بند ہے؟ کہ نہیں بھول ہماری. یہ تو ابھی نماز کی میں بات کرتا ہوں، نماز کی، دوسرے نہیں. ابھی تو بہت
باقی اعمال، اخلاق، معاشرت، لین دین، عقائد ہمارے، یہ تو ابھی میں نے چھیڑا بھی نہیں. یہ حالت ہے مسلمان. تو اسباب ظنی، ہاں وہ میں کہہ رہا تھا، تیر مارا آنکھ پاروں میں، بچہ تھا چھوٹا سا پھول جیسا، اہل بیت کا، گلاب شرما جاوے، چاند شرما جاوے، اتنا خوبصورت، بے رحم نے اللہ نے کیسی پکڑ کی معلوم. وہ پانی پینے گیا تھا نا، بچہ لے کر گئے تھے نا حضرت اسے، نہیں پینے دیا نا، اللہ تعالیٰ نے اس پر پیاس مسلط کر دی. کیسی پیاس مسلط کی معلوم؟ دریا کے کنارے پہ بیٹھتا تھا اور گھڑے کے گھڑے پی جاتا تھا. ایک اتنا بڑا ہو گیا، پھٹ گیا، لیکن پیاس نہیں بجھی، مر گیا پیٹ پھٹنے کے بنا. اللہ کبھی، ہاں کبھی اپنی قدرت دکھا دیتا ہے. ایک ہے اللہ کی سنت جس کو قانون بولتے ہیں، اور ایک ہے قانون سے مافوق قدرت. اللہ قانون کے تابع نہیں ہے. سمجھنا، اللہ کو سمجھو، اللہ کو پہچانو. اللہ قانون کا تابع نہیں ہے، قانون کے خلاف بھی کبھی دکھا دیتا ہے. کیوں؟ لوگوں کو پتا چلے اللہ کی قدرت کا. تو پانی پیاس بجھاتا ہے، لیکن اللہ کبھی جتنا پانی پیوے پیاس نہیں بجھاتا. کیوں؟ اللہ کی قدرت کا پتا چلے کہ پانی پر میرا حکم ہے، میں چاہوں تو پیاس بجھاوے، نہ چاہوں تو نہیں. یہ دکھانے کے لیے اللہ کبھی اپنی قدرت دکھاتا ہے. ایک ایک مثال کافی ہے. چھری کاٹ دیتی، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پورا زور لگایا 7 سال کے بچے پر، کمزور، معصوم، ملائم، نازک گردن کو چھڑا اتنا بڑا تیز کیا ہوا، اتنا زور دیتے ہیں چمڑی پر اثر تک نہیں ہوا. کٹنا نہیں، اثر تک نہیں ہوا. یہاں تک کہ نوک اس کے اوپر گردن پر رکھے اور پورا زور لگایا بیٹھے ابراہیم علیہ السلام پر، ذرا اثر نہیں ہوا. اللہ نے یہاں اپنی قدرت دکھائی. ابراہیم چھری کاٹتی ہے لیکن یاد رکھنا میرے حکم سے کام کی. یہاں میں نے اپنا حکم بتایا، میں نے اپنی قدرت دکھائی، لوگوں کو پتا چلے. ابراہیم میری سنت ہے، میرا قانون ہے، آگ جلا دیتی ہے، لیکن ابراہیم تیرے اوپر کیسی آگ انہوں نے جلائی تھی. 1 مائل اوپر سے پرندہ گزرتا تھا، آگ کی گرمی کی بنا پر وہ جل کے بھسم ہو کے نیچے گر جاتا تھا، لیکن ابراہیم تجھے آج تک آنے نہیں دیا میں نے. اور آگ میں وہ تمہیں راحت ملی جو تمہیں باغ میں نہیں ملی تھی. گھر میں سکون نہیں ملا تھا، وہ سکون آپ کو میں نے آگ میں دیا تھا، باغ و بہار کر دیا تھا. اپنی قدرت میں دکھاتا ہوں. ایک ہے قانون، ایک ہے قدرت. تو اللہ اپنی قدرت کو دکھاتا ہے. تو مسلمان کا عقیدہ یہی ہے. اس لیے وہ جملہ بولنے کا ساتھ میں آگ جلاتی ہے اللہ کے حکم سے.
اتنا بول دو، اللہ بہت خوش ہوتا ہے. نہیں بولو گے جب بھی چلے گا، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بولو گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہر وقت آپ کا استحضار ہے اللہ کی ذات کا، کہ آپ ہر وقت اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، اللہ کو نہیں بھولتے آپ. یاد رکھنا اس بات کو. ہاں تو اسباب ظنیہ کسے کہتے معلوم؟ سبب تو اختیار کیا لیکن مسبب کا مرتب ہونا یقین نہیں، غالب گمان اکثر ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں. اور یقین میں بالکل یقین نہیں. مثال دو اس کی، دوائی استعمال کرتا، بیمار پڑے تو دوائی استعمال کرنے سے اکثر ایسا دیکھا گیا شفا مل گئی. اس کو بولتے اسباب ظن، یقین نہیں. کیوں؟ ہم نے دیکھا کتنوں نے دوائی کی اچھا نہیں ہوا، 1000 میں سے 100 کو نہیں ہوا، 900 کا اچھا، اکثر کا اچھا ہوا نہیں، لیکن 100 کا اچھا نہیں ہوا. لیکن پانی کی مثال ایسی ہوگی کہ 1000 آدمی پیاسے ہیں، 1000 آدمیوں نے پانی پیا، سب کی پیاس بجھ گئی. 1000 آدمیوں نے کھانا کھایا، سب کی بھوک مٹ گئی. لیکن 1000 آدمیوں نے علاج کیا، ان میں سے 900 کو فائدہ ہوا، 100 کو نہیں ہوا. کیوں؟ یہ اسباب ظنیہ میں سے یہ ہے مثال. کیا مطلب خلاصہ نکلا؟ اسباب ظنیہ کا استعمال کرنا اور اس پر مسبب کا مرتب ہونا غالب گمان ہے، یقین نہیں ہے. تو اس کا حکم پتا آپ کو، اگر کوئی سبب اختیار نہیں کرتا تو گنہگار نہیں ہوگا. یہ مسئلہ ہے. کوئی بیمار پڑا، میں دوائی نہیں کرتا، میں تو اللہ کو بھروسہ کرتا ہوں اور مر گیا، خودکشی کا گناہ نہیں ہوتا. کیوں؟ اسباب ظنیہ ہے. اور پہلا جو سبب تھا اسباب قطعیہ، وہ استعمال نہیں کرو گے، واجب تھا، خودکشی کا گناہ ہوگا. یہاں خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دوائی میں شفا نہیں رکھی، شفا اپنے قبضے میں. حدیث میں کہ دوائی جب پیٹ میں جاتی ہے اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ کیا میں اپنا اثر دکھاؤں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں دکھا دو، تو شفا مل جاتی. اور اللہ نہ کہتے کہ نہ ابھی، رک جاؤ، دوائی پیتے رہو، فائدہ نہیں ہوتا. بعضوں کو ایک ٹیبلٹ میں اچھا ہو جاتا ہے، بعضوں کو 1 مہینہ صبح شام گولیاں ٹیبلٹ لیتا ہے، اچھا نہیں ہوتا. کیا وجہ؟ اللہ کا حکم. سمجھیے؟ ہاں اگر کوئی دوائی نہیں کرتا یہ توکل کے خلاف نہیں. کیوں؟ اس پر مسبب کا مرتب ہونا یقینی نہیں ہے. ہاں پانی پر مسبب کا مرتب ہونا یقینی ہے. اس لیے کوئی پیاسا ہو جائے اور یوں کہ میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ اگر میری پیاس بجھاوے تو ٹھیک، ورنہ میں تو ایسا ہی رہوں گا، یہ گناہ ہے. یہ توکل کے خلاف ہے، یہ توکل ہے ہی نہیں. اور یہاں توکل جائز ہے. یاد رکھنا اس بات. لیکن ایک بات، دوائی بھی استعمال کرو اور توکل بھی اللہ پر کرو. کیسے معلوم؟ دوائی پینے کے بعد یوں کہو کہ اللہ دوائی میں شفا نہیں ہے، شفا تیرے قبضے میں، تو اس دوا میں شفا مقدر فرما. ہو گیا. توکل کہتے ہیں اسباب کو چھوڑنے کو نہیں کہ دوائی چھوڑ دو، نہ، سبب اختیار کرو لیکن نظر اللہ پر ہو، سبب پر نہ ہو. اس کو بولتے ہیں توکل. دوائی تو پی تو دوائی پر بھروسہ نہ ہو، دوائی پینے کے بعد بھروسہ اللہ پر ہو کہ اللہ اب چاہے تو مجھے شفا ملے گی. تو دوائی بھی استعمال کی پر یہ تم نے سوچا یہ توکل ہے.
توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے. یاد رکھنا علمی بات، پھر ایک دوسری علمی بات. دکان کھولنا توکل کے خلاف نہیں ہے. ہاں دکان پر بھروسہ کرنا توکل کے خلاف. دکان کھول کے بیٹھ جاؤ، اب گاہک آوے یا نہ آوے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں. آپ اللہ کو یہ کہنا تو نے مجھے حکم دیا سبب اختیار کرنے کا، کمانے کے لیے میں نے دکان کھولی. اب گاہک بھیجنا نہ بھیجنا تیرا کام، نہیں بھیجا میں کیا کروں؟ تیرے ذمہ ہے میری روزی پہنچانا. اللہ کہیں سے بھی بھیج دے گا. کیوں سبب اختیار کیا؟ دکان تو بھروسہ نہیں ہے. دکان کھولنے کے بعد بھروسہ اللہ پر. اس کو بولتے ہیں توکل. توکل بھی غلط سمجھتے ہیں بعض لوگ. توکل کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ بس رکھ کے بیٹھ جاؤ کونے میں. نہ، یہ توکل نہیں ہے، یہ تعطل ہے. دوسرا لفظ تعطل، اپنے آپ کو بیکار کر دینا. تو یہ غلط ہے، شریعت میں نہیں ہے تعطل. توکل ہے، تعطل نہیں ہے. تو اسباب ظنیہ میں نے سمجھایا. تیسری ہے قسم اسباب وہمیہ. ایسا سبب صرف وہم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اچھا ہو جاوے اور اچھا نہ بھی ہوئے. عمل کر لو، ہو سکتا ہے اچھا ہو جاوے. اس کو بولتے ہیں ایسا سبب اختیار کرنا وہمیہ ہے. وہ کون سے معلوم؟ یہ بالکل تھرڈ کلاس اسباب کہ جس کا مسبب کا مرتب ہونا غالب گمان بھی نہیں، وہم ہے. دوسری قسم میں تو اکثر ہو جاتا، دوائی پینے کے بعد شفا مل جاتی ہے، اکثر کبھی نہیں ملتی. لیکن یہ تیسری قسم تو ایسی ہے یقین بھی نہیں، غالب گمان بھی نہیں، صرف وہم. لیکن آج کل ہم نے اس سبب جو وہم والا ہے اس کو اتنا یقینی سمجھ لیا، اتنا یقینی دوائی کو بھی نہیں سمجھتے. کون سا معلوم؟ اسباب وہمیہ، تعویذ گندے. یہ تیسری قسم ہے بالکل وہم. ہو سکتا ہے کہ اس تعویذ سے فائدہ ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. غالب گمان بھی نہیں، یقین بھی نہیں، دونوں برابر. ہو سکتا ہے کہ فائدہ ہو سکتا ہے فائدہ نہ ہو. اس میں نہ غالب گمان نہ یقین. اس کو بولتے ہیں اسباب وہمیہ. تو اگر کسی نے تعویذ گندے چھوڑ دی، اس پر عمل نہیں کیا، اعلیٰ درجے کا توکل ہے. لیکن آج کل ہر چیز کو تعویذ کے ساتھ ملا دیا. دکان نہیں چلتی، تعویذ کر دو. گھر میں پریشانی ہے، تعویذ کر دو. کوئی اچھا رشتہ نہیں آتا، تعویذ کر دو. جھگڑے ہوتے ہیں، تعویذ کر دو. ہر چیز کا بس یہی سب. ایسا نہیں کہتے یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ گھر میں جھگڑے ہیں، لیکن کسی نے کچھ کرا دیا، کسی نے کچھ کھلا دیا. ارے کسی نے کچھ نہیں کرایا، تم نے خود نے کیا. کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی کی. اس لیے یہ حالت سمجھنا. یہ ہے اسباب وہمیہ. لیکن آج کل آپ کو پتا ہے نا، ذرا کچھ ہوا کہ جادو، جنات ہیں، دشمن ہیں، حاسد ہیں. اپنی طرف تو نظر جاتی ہی نہیں کہ میں نے اللہ کو کتنا ناراض کیا، اس کا یہ نتیجہ ہے. سنت کے خلاف کتنا کر رہا ہوں، اس کا یہ نتیجہ ہے. شادی کیسی ہو رہی ہے، پھر آپس میں جھگڑے کہ مجھ سے کسی سے دیکھا ہی نہیں گیا. ارے دیکھا نہیں گیا نہیں، تم نے کیسی شادی کی وہ دیکھو. یہ اس کی نوست ہے. اپنی طرف نظر جاتی ہے. یہ تو وہمیہ ہے اسباب. یاد رکھنا اس بات کو. خیر، یہ تو میں نے ایک سبب کی بات آئی نا، دنیا دارالاسباب ہے.
اس کے مابعد میں ایک علمی بات مجھے یاد آئی الحمدللہ، وہ میں نے آپ کو سمجھائی. اب سنو، یہ جو عالم ہے نا، اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں. عالم ناسوت کے اوپر ایک عالم ہے، اس کو عالم ملکوت کہتے ہیں. عالم ملکوت کے اوپر ایک عالم ہے، اس کو عالم جبروت کہتے ہیں. عالم جبروت کے اوپر ایک عالم ہے، اس کو عالم لاہوت بولتے ہیں. 4 عالم جو مشہور ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ہے لیکن یہ مشہور میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کیا مطلب اس کا؟ عالم ناسوت یہ مادی سبب کے ساتھ متعلق ہے. عالم ناسوت یعنی عالم دنیا، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، یہ عالم ناسوت ہے. تو عالم ناسوت میں سبب اختیار کرنا پڑے گا. اب میں اصل بات سمجھا، میں وہاں آ رہا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سمجھانا چاہتا ہوں میں. تو عالم ناسوت میں سبب اختیار کرنا پڑے. عالم ملکوت جو ہے نا، وہ فرشتوں کا عالم ہے، آسمان کے اوپر کا عالم. عالم جبروت جو ہے نا، 7 آسمان کے اوپر کا، اور عرش کے اوپر کا جو عالم ہے، عالم لاہوت اللہ کی ذات کا عالم. عالم جبروت اللہ کی صفات کا عالم. عالم ملکوت فرشتوں کا عالم، جس کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں. اب ہم جس عالم میں ہیں وہ ہے عالم ناسوت. تو عالم ناسوت جو ہے وہ مادی اسباب کے ساتھ متعلق ہے. اب بغور سننا، اس عالم ناسوت میں انسان کو ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑے گی. اس کے بغیر دنیا میں جینا مشکل. مجھے دوسروں کی ضرورت پڑے گی، دوسروں کو میری ضرورت پڑے گی. دنیا بندھی ہوئی ہے ایک دوسرے کی ضرورت کے ساتھ، مدد کے ساتھ. یہ عالم ناسوت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. مجھے مکان بنانے کی ضرورت ہے تو معمار کی ضرورت پڑے گی، اینٹوں کی ضرورت پڑے گی تو پٹھے والے کے پاس جانا پڑے گا. سیمنٹ کی ضرورت پڑے گی، سیمنٹ والے کے پاس جانا پڑے گا. اسٹیل کی ضرورت پڑے گی، اسٹیل والے کے پاس جانا پڑے گا. ٹائل والے کے پاس جانا پڑے گا، مہمان کے پاس جانا پڑے گا، مزدوروں کے پاس جانا پڑے گا. اور ان کو میری ضرورت ہے، کون سی؟ پیسوں کی. تو وہ مزدوری کریں گے میری، پیسے چاہیے ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے عالم ناسوت میں ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ عالم ناسوت کو متعلق کر دیا ہے. ایک تو یہ بات اللہ نے بنایا ہی ایسا عالم ہے، یہ ایک دوسرے کی ضرورت کے بغیر ضرورت پوری نہیں ہوگی. یہ ہے عالم اسباب، اس کو بولتے ہیں عالم اسباب. اچھا، اس لیے ہمیں عالم اسباب میں سبب اختیار کرنا پڑے گا. کون سا سبب؟ چلو میں مثال دوں. کمانا ہے تو سبب کے طور پر دکان کھولنی پڑے گی. اولاد چاہیے تو اس کے لیے نکاح کرنا پڑے گا. اناج چاہیے تو اس کے لیے کھیتی کرنی پڑے گی. یہ ہے عالم اسباب. تو جہاں تک ہمارے اختیار میں ہے سبب اختیار کرنا، یہ کرنا پڑے گا. اس کے بغیر مسبب مرتب نہیں ہوگا. کھیتی نہیں کرو گے غلہ نہیں ملے گا.
کوئی آدمی کھیت تو ہے اور گھر میں بیٹھا رہا, جس وقت کھیتی باڑی کرنی تھی, ہل چلانا تھا, بیج ڈالنا تھا, اور یوں کہے میرے پاس زمین تو ہے, بارش بھی ہو گئی, بس اللہ پر بھروسہ, اللہ تعالیٰ خود اگا دے گا. نہیں اگائے گا, چاہے تم آسمان میں اڑو رہے پھر بھی نہیں اڑے گا. اتنے بڑے اللہ کے ولی بن جاؤ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک عالم اسباب بنایا اس کو, تو سبب اختیار کرنا پڑے گا. تو ہمارے اختیار میں جتنا اتنا کرنا پڑے گا. اس کو بولتے ہیں کسب. یاد رکھنا, میں چھوٹا کا سین, کسب. آدمی خود کماوے, خود اختیار کرے, سبب, اس کو بولتے ہیں کسب. ہاں, پھر بعد میں آدمی نے ہل چلا دیا, زمین جوتی, بیج ڈال دیا, پانی ڈال دیا, یہ انسان کے اختیار میں تھا. تو ہم نے سارا اختیار کر دیا, سبب کر دیا, اس کو بولتے ہیں کسب. آپ جو ہے غلہ اگانا, اندر میں سے باہر نکالنا اناج, یہ اللہ کے اختیار میں, یہ ہمارے اختیار میں نہیں. اب سنو میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں. یہ جو کچھ آپ نے کیا, ہل چلایا, بیج ڈالے, زمین جوتی, یہ سب ما تحت الاسباب ہے, ہمارے اختیار میں ہے, ما تحت الاسباب. اور پھر بعد میں اس کے ذریعے سے اناج اگانا, غلہ نکالنا, اس کو بولتے ہیں ما فوق الاسباب. اب ہمارے اختیار میں نہیں ہے, سبب میں نہیں ہے, اللہ براہ راست کر دے گا سب کچھ. بس ہمارے اختیار میں جتنا تھا اتنا ہم نے کیا, اب آگے اللہ کرے گا. یہ ہمارے اختیار میں نہیں, اناج اگانا, غلہ اگانا, اللہ نکالتا ہے زمین میں سے. اس کو بولتے ہیں ما فوق الاسباب. دیکھیں میں ابھی تو لفظ سمجھا رہا ہوں. ما تحت الاسباب ہمارے اختیار میں جو ہے وہ, اور ما فوق الاسباب جو اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے اختیار میں اتنا ہے. نکاح کر لیا, نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی آپس میں ملاقات کر لی, اب آگے اللہ کے اختیار میں ہے بچہ دینا, ہمارے اختیار میں نہیں. تو ہمارے اختیار میں نکاح کرنا تھا, ہمارے اختیار میں آپس میں ملاقات کرنی تھی, اس کو بولتے ہیں کسب. اب آگے جو ہے نا وہ ہے ما فوق الاسباب. ہمارے اختیار میں جو تھا نکاح کرنا اور آپس میں ملاقات کرنا, اس کو بولتے ہیں ما تحت الاسباب. مادی سبب کے ماتحت, مادی سبب اختیار کرنا, یہ ہمارے اختیار میں ہے. تو دنیا تحت الاسباب ہے, سبب اختیار کرنا پڑے گا, اس کے بعد مسبب ہوگا. اتنی بات سمجھے. ابھی میں نے دو ہی چیزیں سمجھائی, ما تحت الاسباب, ما فوق الاسباب, یہ دو. اب سنو, تو سوال پیدا ہوتا ہے. میں نے شروع میں ایک سوال قائم کیا تھا, اس کا جواب یہ میں سمجھا رہا ہوں. کیا سوال؟ کہ ہم یوں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تجھے سے مدد مانگتے ہیں. حالانکہ گھر بنانا ہوتا ہے تو میں تو مہمان سے مدد مانگتا ہوں. جب بچے کی ضرورت پڑتی ہے تو عورت سے مدد مانگتا ہوں. کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں تو لوگوں سے جن کے پاس کھانا ہے, اناج بیچتا ہے, اس سے میں تو مدد مانگتا ہوں. اور یہاں تو یوں کہا جاتا ہے تجھے سے مدد مانگتا ہوں. کیا جواب اشکال کا؟ اب سنو, اب سمجھ گئے. یہاں جو ہے تجھے اس سے مدد مانگتا ہوں, وہ کون سی مدد؟ ما فوق الاسباب والی, جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. کیا مطلب؟ اب بہت سننا. یا اللہ, میرے اختیار میں تو نکاح کرنا تھا, میرے اختیار میں تو بیوی سے ملاقات کرنی تھی, ہو گیا. اب اولاد دینا ما فوق الاسباب ہے, تیرے اختیار میں, اس میں ایاک نستعین, تجھے اس سے میں مدد مانگتا ہوں. مزاروں سے اولاد مانگنا شرک ہو گیا. یہ ثابت ہوا, اب مسئلہ ثابت ہوا. سمجھے کہ نہیں؟ اتنی لمبی مجھے گفتگو کرنی پڑی اس لفظ کو سمجھانے کے لیے. کیا مطلب؟ ما فوق الاسباب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, تجھی سے مدد مانگتے. کس میں؟ ما فوق الاسباب میں.
ورنہ ما تحت الاسباب میں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنا ہی ایسی ہے ایک دوسرے سے مدد مانگنی پڑے گی. اس کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلے گا. میں زندہ بھی نہیں رہ سکتا اگر میں جو ہاتھ باندھ کے بیٹھا رہوں گھر میں, اسی سے مدد نہ مانگوں تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا دنیا میں. وہ تحت الاسباب ہے. تو ایاک نستعین کا مطلب کیا؟ تجھے اس سے مدد مانگتا ہوں. کس میں ہے؟ ما فوق الاسباب میں. بارش کی ضرورت ہے, ہمارے پاس کوئی سبب نہیں کہ اللہ تو بارش دے گا. میں نے شفا کہی, شفا بیمار ہے, شفا شفا اللہ ہی کے قبضے, ما فوق الاسباب ہے. اللہ ہی سے شفا مانگی جائے گی, کسی ولی سے نہیں, کسی بزرگ سے نہیں, کسی سے نہیں. یہ ما فوق الاسباب ہے. اچھا, کلام مجید میں بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے مدد مانگی. من انصاری الی اللہ, کون میری مددگار ہوں گے, کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف؟ تو کون سی مدد؟ ما تحت الاسباب. کیوں؟ یہود ان کے دشمن تھے, ہر وقت ستاتے تھے, پیچھے رہتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگی. کیوں؟ یہ دشمن ظاہر میں تھے, تو ظاہری سبب کے اعتبار سے لوگوں سے مدد مانگی کہ میرا ساتھ دو, میری مدد کرو. کوئی حرج کی بات نہیں جائز ہے. یہ ما تحت الاسباب ہے. ذوالقرنین نے کلام مجید میں فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ, میری مدد کرو قوت کے ساتھ. یہ جائز ہے. کیوں؟ ما تحت الاسباب تھی, یہ مدد مانگنا. تو ما تحت الاسباب آپ انسان سے مدد مانگ سکتے ہیں. تو یہاں اللہ فرماتے ایاک نستعین, تو اس سے مدد مانگتے ہیں. تو وہ کون سی مدد؟ ما فوق الاسباب. اب بہت سننا, اتنی بات تو ابھی میں نے دو لفظ سمجھائے, ما تحت الاسباب, ما فوق الاسباب. اب کیا غلطی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. لوگ نہیں سمجھے, بہت غلطی کرتے ہیں. وہ غلطی کی میں آپ کا نشاندہی کروں. یہاں مسئلہ نکلتا ہے استعانت کا, استمداد بالغیر کا, توسل کا, وسیلے کا. یہ چار لفظ ہیں, کوئی بھی لفظ کہو سب پتہ ہے. توسل کہو, وسیلہ پکڑنا کہو, استعانت بالغیر کہو, یا استمداد بالغیر کہو, سب برابر ہے. کیا مطلب اس کا؟ غیر سے مدد مانگنا, غیر کا وسیلہ پکڑنا. کیا مسئلہ ہے یہاں پر سمجھو. اگر آپ نے وسیلہ پکڑا کسی بزرگ کا کہ یا اللہ میرا کام کر دے, میری دعا قبول فرما لے, تیرے نبی کے صدقے میں, طفیل میں, وسیلے سے, بزرگوں کے صدقے میں, بزرگوں کے طفیل میں, یہ اگر کہا, اس کو بولتے ہیں وسیلہ پکڑنا, اس کو بولتے ہیں استعانت بالغیر, اس کو بولتے ہیں استمداد. تو اگر اس طرح وسیلہ کوئی پکڑتا ہے, بہت سننا, مانگتا ہے براہ راست اللہ سے, کیوں میں نے کہا تجھی سے مدد مانگتا ہوں, تو مانگتا ہے تو اللہ ہی سے, لیکن بیچ میں وسیلہ لایا نبی کا, بزرگ کا, فرشتے کا, اولیاء کا. تو اس کے بارے میں بعض لوگوں نے بہت افراد اور تفریط کا معاملہ کیا. بعض کہتے ہیں بالکل صحیح نہیں, یہ غلط ہے. اس میں استعانت بالغیر جو ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے, صرف وسیلہ ہم نے پکڑا. بعض کیا کہتے ہیں معلوم,
नेक अमल का वसीला पकड़ सकते हैं कि अल्लाह फलाना जो नेक अमल मुझसे हुआ, इसके वसीले से मेरी ये परेशानी दूर फरमा। तो यूं कहते हैं कि ये जायज है। एक तो ये कहा, गौर सुनना। बाज लोग क्या कहते हैं, बाज उलमा कि अगर कोई जिंदा आदमी है, जिंदा बुजुर्ग है, और यूं कहा इसके वसीले से मेरी दुआ कबूल फरमा, तो सही है। मुर्दा जो हो इसके वसीले से दुआ की जाएगी, सही नहीं। तो हम अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, चलो आपने यूं कहा नेक अमल के वसीले से दुआ की जा सकती है। क्यों? इसलिए कि नेक अमल अल्लाह के यहां मकबूल है। तो हम यूं कहते हैं कि जो मकबूल बंदा है उसके वसीले से दुआ क्यों ना की जाए? वो मकबूल बंदा भी तो अल्लाह का मकबूल है। आपने जिस तरह कहा नेक अमल मकबूल है, तो वो बंदा अल्लाह का मकबूल है। तो एक अमल था, ये तो एक जात है इंसान की। बुजुर्ग से अमल सफल हुआ, तो अमल का वसीला तुम कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो बुजुर्ग जो है मकबूल बंदा है अल्लाह के नजदीक, उसका वसीला क्यों नहीं जायज? समझना बात। इसलिए बास लोग जो यूं कहते हैं कि नबी का वसीला, वली का वसीला, फरिश्तों का वसीला जायज नहीं है, गलत है। और वो जो यूं कहते हैं बास उलमा कि जिंदों का वसीला जाएगा, मुर्दों का नहीं। हम यूं कहते हैं जिंदों का क्यों जायज? इनसे यूं पूछते हैं तो वो कहते हैं कि वो मकबूल है। तो जो मुर्दा आपको पता है कि अल्लाह का वली था, उसकी जिंदगी अजीब थी, तो वो मुर्दा भी तो मकबूल मुर्दा है। तो वो भी बस दलील क्या, मकबूल लफ्ज याद रखना कि जिंदा जब मकबूल है तो उसके वसीले से जब दुआ कर सकते हैं, तो मुर्दा भी तो मकबूल था, तो क्यों दुआ नहीं कर सकते? और याद रखना, हम ये जो वसीले से दुआ करते हैं, तो दुआ तो अल्लाह ही से करते हैं। ये सिर्फ बीच में वास्ता लाते हैं। तो वास्ता इसलिए लाते हैं, हम अपने आप को कुछ नहीं समझते कि मेरे पास तो कोई अमल नहीं है, मैं तो मकबूल नहीं हूं या अल्लाह। ये तो अब्दियत की अलामत है, ये तो तवाज़ु की अलामत है। तो जितनी तवाज़ु होगी, जितनी अब्दियत होगी, इतना ज्यादा अल्लाह ताला अमल कबूल फरमाएगा। कि मेरा बंदा देखो, वो यूं कहता है मेरा तो कोई अमल ऐसा नहीं है, मैं तो मकबूल नहीं हूं, लेकिन फलाना तेरा बंदा मकबूल है, फलाना अमल तेरे नजदीक मकबूल है, उसके वसीले से, उसके वास्ते से मैं दुआ करता हूं। तो इसमें तो और ज्यादा अब्दियत है, तवाज़ु है, तो क्यों कबूल ना हो? तो एक तो इसमें उम्मत ने गलती की है, इसमें ज्यादती की, इफरात इसको बोलते हैं। बोलो सही नहीं, एतदाल होना चाहिए। और मैंने दलील के साथ बयान किया कि नेक अमल के साथ, हदीस में बुखारी शरीफ में, नेक अमल के वास्ते से दुआ कर सकते हैं। हदीस लंबा वाकया है। चलो ये मसला यहां से बात मैं फिर से समझाऊंगा, क्योंकि 3 शक्लें हैं कि मदद मांगना, इस्तिआनत अल्लाह ही से। तो आजकल हम जो मदद मांगते हैं वो कहां तक जायज है और कौन सा नाजायज है, वो मुझे समझाना है। अभी मैंने नहीं समझाया, अभी मैंने वही बात समझाई खास तौर पर, मा फौकल अस्बाब क्या है, मा तहतल अस्बाब क्या है। तो अल्लाह को मा फौकल अस्बाब हम पुकारते, वही नस्तईन से मुराद मा फौकल अस्बाब है। और दुनिया वालों से जो हम मदद मांगते वो मा तहतल अस्बाब है, तब कोई इश्काल नहीं। तो वही तुझी से मदद मांगते, तो इसका जवाब क्या, मा फौकल अस्बाब में तुझसे मदद मांगते, मा तहतल अस्बाब में नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, एक और मैं जिम्मन कह दूं, मा तहतल अस्बाब में भी मोमिन आदमी ये अकीदा रखता है, क्या कहूं मैं, हमने किसी से मदद मांगी, मुझे खाना दो, उसने खाना दिया,
ہم کیا کہتے ہیں اس نے میری مدد کی. لیکن مومن آدمی اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں بھی اللہ کی مدد ہے. اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تو اس نے مدد کی. ورنہ کتنے ایسے ہیں بھائی بھائی کی مدد نہیں کرتا, اللہ نے نہیں ڈالا. بھوکے مر رہے ہیں بھائی بھائی نہیں مدد کرتا, کیوں؟ اللہ نے دل میں نہیں ڈالا. تو اس میں بھی جو ماتحت الاسباب ہے, اس میں بھی اللہ جب اس کے دل میں ڈالتا ہے تو وہ مدد کرتا ہے. تو ماتحت الاسباب میں بھی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مومن کو یوں سمجھنا چاہیے تجھی سے میں مدد مانگتا ہوں. مثال کے طور پر دکان کھولی سبب ہے, لیکن یا اللہ میرا بھروسہ دکان پر نہیں, تو ہی میری دکان چلا سکتا ہے, تو ہی میری مدد کر سکتا ہے, تو ہی مجھے روزی پہنچا سکتا ہے. دکان نہیں, یہ گاہک آیا گاہک کے بنا پر مجھے پیسے ملے نہیں, یا اللہ گاہک کے بنا پر نہیں, تو نے گاہک کے دل میں ڈالا تو آیا میری دکان پر. یہ ہے ایمان, یہ ہے اللہ کا استحضار. تو ہر چیز میں چاہے ماں تحت الاسباب ہو ماں فوق الاسباب ہو, اللہ ہی کی مدد ہے. کچھ سمجھے؟ چلو خیر, میں نے تو بہت کوشش کی بہت آسان الفاظ میں سمجھانے کی, اللہ نے سمجھا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں یہ سب اس کو سبق بولتے ہیں. مدرسے میں ایسا سبق ہوتا ہے پورا سال, کتنا دماغ کھپانا پڑتا ہے, دیکھ لیا نا آپ نے. آسان تھوڑی ہے 1 گھنٹہ لیکچر کرنا. اب یہ جو لیکچر ہے کر کے دکھاؤ. یونیورسٹیوں میں جو ہوتے ہیں نا لیکچرر, 1 گھنٹے کے 50,000 روپے لیتے ہیں. مجھے نہیں چاہیے, مجھے اللہ سے چاہیے. لیکن ان کا لیکچر تو اتنا آسان ہے کہ ایک ہی لیکچر کئی سالوں تک چلتا ہے. اور یہاں لیکچر آپ نہیں دیکھتے, الحمدللہ ہر اتوار کو نیا لیکچر 1 گھنٹہ. اللہ کے فضل سے میں کہتا ہوں, میرا کوئی کمال نہیں, یہ اس لیے کہتا ہوں آپ کے دل میں اہمیت پیدا ہو. معمولی مت سمجھنا. یہ جو درس ہوا علمی, آپ کو پتا چلا نا کیسا ہے, 1 گھنٹہ احساس پیدا ہو, معمولی مت سمجھنا اس کو. تو علماء کی خدمت کو معمولی نہ سمجھنا. یہ اس لیے میں نہیں کہتا کہ میں اپنی برائی بیان کروں, آپ کے دل میں عظمت آوے, اہمیت آوے علماء کی, علم کی, کہ علم کیا چیز ہے. کتنا آدمی کو شرک سے بچا رہے ہیں, ایسی باتیں آئی کہ نہیں. آدمی کو گناہوں سے بچا رہے ہیں, اللہ سے تعلق کو جوڑے ہیں. یہ کتنا بڑا فائدہ ہے. دنیا کا لیکچر تو معمولی دنیا کا فائدہ, اور یہ جو میں نے آپ کو سمجھایا آپ کا ایمان بن جائے گا, آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بن جائے گی, اور دنیا میں بن جائے گی 1 گھنٹے میں. اور دنیا والے آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ فائدہ ہو. میں لیکچر کر کے چلے گئے, آپ کو سمجھ میں آوے یا نہ آوے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ چلو سبحان اللہ.